اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں اور قربانی کریں۔ مرزا جہلمی جو خود ضال ہے اور مضل ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنے مسائل پوچھنے والوں کے سوالات کے جوابات اس طرح دیتا ہے نعوذ باللہ جس طرح کہ یہ بہت بڑا محقق ہو اور بہت بڑا مجتہد ہو۔ اس طریقے سے سوال کرنے والوں کے جوابات دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ رائے پر عمل کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ رائے پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود بڑا رائے دینے والا ہے، اپنی مرضی سے اپنی عقل کے مطابق جوابات دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے استاد کی، مولوی اسحاق مدنی نے ایک ویڈیو میں جو کچھ کہہ دیا نا، بس اس کی تقلید کرتے ہوئے کہہ دیا یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں۔ حالانکہ مرزا، اس کو چیلنج ہے میرا کہ تو لائیو آ اور گفتگو کر، میں تجھے وہ کتابیں پڑھاؤں جس میں واجب اور سنت موقدہ کے درمیان فرق ہے، تو ایک صفحہ بھی پڑھ دے تو میں تیرا شاگرد بن جاؤں۔ ارے تجھے تو ہوا بھی نہیں لگی علم کی، تجھے کیا پتہ ہے کہ سنت موقدہ کیسے ثابت ہوتی ہے اور واجب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بس ایک دو کی تقریریں سن لی اور تو نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کیسے ثابت ہو رہی ہے اور وجوب ثابت کیوں نہیں ہو رہا؟ بس اسی پر بحث ہو جائے۔ اگر تو کرنا چاہتا ہے تو میں لائیو آنے کے لیے تیار ہوں، اور تیرے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ پہلے سنیں پھر کمنٹس کریں، اپنے حضرت سے پوچھ لیں کہ سنت موقدہ اور واجب میں جو محققین اکرام نے فرق بیان کیا ہے، کیا تیرے اندر جرت ہے کہ ان عبارات کو، ان کتابوں کو اوپر دیکھ کے دو صفحے ہی پڑھ جائے؟ نہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس بندے نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ میں پھر دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت موقدہ کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ اگر دعویٰ کرتا ہے تو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں لوگوں کو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5500 یہ حدیث نمبر ہے، ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی کوئی جانور ذبح کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صیغہ امر ہے، بس ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کی جگہ پر ایک اور جانور جو ہے وہ ذبح کرے۔ یہ واجب نہیں ثابت ہو رہا تو اور کیا ثابت ہو رہا؟ پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، المستدرک میں حاکم نے نقل کیا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، مسند امام احمد میں نقل کیا گیا، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ایسے ہی لکھا، اور المستدرک میں 7727 یہ حدیث نمبر ہے، یعنی 7727۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے اندر استطاعت ہے وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے، وہ ہماری عید گاہوں میں نہ آئیں۔ اب مرزا کو ہوا بھی نہیں لگی علم کی، اسے کیا پتا کہ یہ جو تنبیہات ہیں نبی پاک علیہ السلام جس کے بارے میں اتنی شدید تنبیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سنت موقدہ کے لیے نہیں آتی، وہ وجوب کے لیے آتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ارشاد فرمایا اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ اس سے کیا مراد ہے کہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی لازم نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر امت پر واجب فرمایا ہے کہ جو بہیمت الانام، جو چوپائے ہم نے تمہیں انعام فرمائے ہیں ان میں سے اللہ کے نام کے لیے قربانی کرو، تو اس سے بھی وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں اور قربانی کریں۔ نماز کون سی ہے؟ یعنی صلاۃ العید یوم النحر، قربانی کے دن عید کی نماز ادا کرنا، اور نحر سے مراد قربانی ہے۔ تو جب عید واجب ہے تو نحر جو ہے وہ واجب کیوں نہیں ہے؟ لہذا نماز عید بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو، فَإِنَّهَا سُنَّتُ أَبِيكُمْ ابراہیم، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سنت سے مراد یہاں پر اصطلاحی سنت نہیں ہے، یہاں پر طریقہ ہے، یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام جس طرح قربانی کیا کرتے تھے تم بھی اسی طرح قربانی کرو۔ اور امر جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو وہ وجود ہی ثابت کرتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ اصولی بات ہے مرزا صاحب اور اس کے بلائنڈ فالورز۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر تنبیہ فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر وسعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، جیسے کہ پہلے میں نے حدیثوں کے نام بتائے ہیں کتابوں کے۔ تو یہ تنبیہ میں نے بتایا کس لیے آتی ہے؟ وجوب کے لیے، کہ وجوب کو چھوڑنے پر تنبیہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال مدینہ طیبہ رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام 10 سال مدینہ طیبہ رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ اللہ کا حکم، پھر نبی پاک علیہ السلام کا حکم، نہ کرنے پر وعید فرمانا، اور خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قربانی ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ ابن ماجہ 3127 نمبر ہے حدیث کا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ درمیان میں جو کہا گیا ہے، مرزا نے کہا کہ دیکھیں جی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر قربانیوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واجب ہے۔ یہ بالکل ڈنڈی ماری ہے حدیث مبارکہ میں، بالکل غلط کیا ہے۔ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں پر یہ صاحب نصاب تھے نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانہ ہے، ظاہری حیات طیبہ کے اندر، اور انہوں نے جان بوجھ کر قربانی چھوڑی ہو، اس لیے کہ کوئی اس کو واجب نہ سمجھ لے۔ یہ ثابت کرنے سے ہر کوئی قاصر ہے۔ مرزا صاحب اتنے الفاظ کہہ دینا تو آسان ہے، ان کو ثابت کرو کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس لیے قربانیاں چھوڑی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر، ظاہری حیات طیبہ میں قربانیاں دینا چھوڑی 2 سال۔ یہ ثابت کرنا آپ پر لازم ہے کہ اللہ حکم فرما رہا ہے، اللہ کا رسول حکم فرما رہا ہے، نہ دینے والوں کے لیے تنبیہ ہے، اور یہ دونوں صاحب نصاب بھی ہیں اور پھر بھی قربانی چھوڑ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ثابت کرنا آپ پر ہے یا آپ کے ساتھیوں پر۔ دوسری بات، اگر یہی قربانیاں نہیں کی ہیں، کب؟ جب ان کا زمانہ خلافت تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں 1-2 قربانی چھوڑ دی، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی اپنے زمانہ خلافت میں، تو بات یہ ہے کہ آپ کتابیں تاریخ کی پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا۔ وہ صاحب نصاب تھے ہی نہیں، تو جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، غلطیاں آپ کو لگ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں احناف کو غلطیاں لگیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اس کا ذرا حوالہ نوٹ فرما لیں، جامع ترمذی ہے اور حدیث نمبر ہے 1507۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقام بالمدینہ 10 سنین، نبی پاک علیہ السلام 10 سال رہے مدینہ طیبہ میں، یضحی، نبی پاک علیہ السلام ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ واجب کی تعریف حضرت سے پوچھتے ہیں، غیر مقلد ہیں، کسی مقلد کی کتاب کا حوالہ دیے بغیر نیٹ پر ثابت ہو جائے گوگل کے اندر کہ واقعی یہ صاحب نے کسی مقلد کا یا کسی مجتہد کا حوالہ تعریف نوٹ نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے تعریف کی ہے واجب کی، اور سنت اور واجب کے درمیان جو فرق ہے تو ذرا وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ نہیں کر سکتے۔ واجب کی تعریف کیا ہے؟
واجب وہ حکم شرعی ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ سنت موقدہ سے اوپر ہے، سنت موقدہ سے اوپر ہے اور فرض سے نیچے ہے۔ اور جہاں صیغہ امر آ جاتا ہے اور جب قرینہ صارفہ موجود نہ ہو اس کو فرض قرار دینے کے لیے یا اس کو سنت اور مستحب قرار دینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، مطلقاً حکم آ جائے امر کا، تو یہ قاعدہ ہے مرزا صاحب، جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ ایسا کرو، اور قرینہ صارفہ نہ ہو تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کام کو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیٹیل ارشاد فرمائی ہے قربانی کے جانور کتنے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، پھر ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، ان کے اندر حصے کتنے ہونے چاہیے، پتہ ہے؟ یہ تفصیلات اور اہتمام کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قربانی کو صاحب نصاب پر واجب قرار دیا جائے۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایک ہی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہے، اور چولہے کا لفظ کہاں سے لے کے یہ رائے ہے یا حدیث پاک کے اندر ہے؟ اگر حدیث پاک میں نہیں ہے تو سب سے بڑے رائے دینے والے تو آپ ہیں جناب۔ اور یہ رائے کہاں سے دی ہے تو نے کہ چولہا ایک ہونا چاہیے؟ کس حدیث میں یہ آیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے؟ یہ جو تو نے ونڈ کی ہے یہ کس حدیث کے اندر ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک قربانی دی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکثر صحابہ صاحب نصاب ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو بہت غریب تھے، تو ایک قربانی دے دی ہے غریب کے لیے۔ ایک قربانی جو ہے وہ بھی واجب نہیں ہے، ہاں اگر وہ دیتا ہے تو سارے گھر کی طرف سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر 5 بچے ہیں، سارے اپنی ملکیت شو ہی نہیں کرتے، اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ تو ہی اس کا مالک ہے، تو مالک تو باپ ہوا، وہ تو مالک ہے ہی نہیں، تو باپ کی طرف سے قربانی ٹھیک ہے، ایک ہی واجب اگر صاحب نصاب ہو گیا تو۔ لیکن اگر 5 بچے 5 بیٹے الگ الگ اپنے پیسے جمع کروا رہے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے ہیں لیکن تو باپ ہے اس لیے تیرے پاس جمع کروا رہے ہیں، تو ان پر تقسیم کیا جائے تو الگ الگ ہر کوئی صاحب نصاب ہو جاوے تو ہر کسی پر یہ قربانی کرنا واجب ہے، یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ پھر یہ کہ جس پر ادار ہے آپ یہ حکم شرعی بیان کریں۔ حکم شرعی کیا ہے؟ جمع تفریق کرنے کے بعد جس کے پاس مال نہ بچے کیا اس کے لیے لازم ہے سنت موقدہ ہے؟ یہ تو نے اصول کہاں سے لیا ہے؟ اس کتاب کا حوالہ دیں۔ جمع تفریق کر لی جائے، چاہے کوئی آدمی فیکٹری والا ہو، بہت بڑا کاروباری ہو، اگر جمع تفریق کرنے کے بعد اس پر قرض ہے، یعنی وہ غریب پایا گیا، وہ غریب پایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ قربانی کرے، کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے پاس اتنا ادھار اس نے لیا تو قربانی کے لیے ادھار نہیں لے سکتا، یعنی کہ آپ اس کے لیے سنت موقدہ قربانی لازم کر رہے ہیں سنت موقدہ کے طور پر، حالانکہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس کی اپنی مرضی، اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر قربانی سنت موقدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر خود ادھار ہے۔ لیکن تو نے جو اصول اپنایا ہے، جو فتویٰ دیا ہے، اس کی اصل کہاں ہے؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر سارا علم حاصل کیا ہے، کسی عالم کے پاس نہیں کیا، تو مدارس میں گیا ہی نہیں ہے اور تجھے اصول کی ہوا ہی نہیں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے جیسے گمراہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرما۔